سچا اعتماد، یہ ہے ایمان کی کیا بنیاد اور اس کی روح۔ پیغمبر کی ذات پر پختہ اور سچا اور پکا اعتماد۔ کیا ایمان کہ آپ صادق اور امین ہیں، سچے اور امانت دار ہیں، اور یہ کہ آپ کے ہر قول اور آپ کے ہر فعل کے اندر گہری حکمتیں ہیں۔ آپ کے ہر قول اور آپ کے ہر فعل میں بہت بڑی حکمتیں ہیں، اگرچہ وہ حکمت ہماری سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو۔ آپ سمجھ گئے؟ آپ نے جو فرما دیا وہ ہم نے کرنا ہے، ہماری سمجھ میں وہ آئے یا نہ آئے۔ آپ نے جو کہا اس پہ ہم نے عمل پیرا ہونا، وہ ہم سمجھنے کے لیے عقل کے سپرد نہیں کر دیں گے کہ یہ درست سمجھ کر فیصلہ دے کہ یہ مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جب تک آدمی کے اندر یہ اعتماد نہ پیدا ہو، مجرد اس تصدیق سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آدمی ایمان کی حقیقی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ تصدیق کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس سے حقیقت ایمان تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ مسلم شریف کی حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ اس نے چکھا، ایمان کا مزہ اس نے چکھا۔ کس نے؟ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو اپنا رب ہونے پر راضی ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے۔ وبالاسلام دینن، کہ اسلام میرا دین ہے۔ اور جو شخص اسلام کے دین ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر، و محمد رسولاً، اور محمد میرے رسول ہیں، جس نے ان تین چیزوں پر مکمل اعتماد کر لیا، وہ ایمان کی حلاوت کو اور مزے کو پا گیا۔ اللہ رب ہے، اسلام دین ہے، اور محمد میرے نبی ہے۔ یہ تین چیزیں صرف مان لینا نہیں، اصل شے اطاعت ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ جو احکام اور ہدایات وہ دے، اسے بے چون و چرا تسلیم کر لینا۔ قرآن نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، نبی اس لیے بھیجے گئے کہ اللہ کے حکم سے تم ان کی اطاعت کرو۔ نبی اس لیے بھیجے گئے کہ اللہ کے حکم سے آپ ان کی کیا کریں؟ تو گویا آدمی کے نیک اعمال کی قبولیت کا انحصار اللہ کے رسول کی اطاعت پر ہے۔ نیک اعمال کی قبولیت کا انحصار کس چیز پہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر ہے۔ اگر اطاعت نہیں کرے گا تو تمام اعمال جتنے بھی نیک کیے ہوئے ہیں وہ رائے گاں چلے جائیں گے، وہ رائے گاں ہو جائیں گے۔ اور یہ بات کہ اعمال سارے کے سارے رائے گاں ہو جائیں گے، یہ کس نے بتائی؟ قرآن مقدس بیان کر رہا۔ قرآن فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اپنے اعمال کو رائے گاں نہ کرنا،
اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو رائگان اور ضائع مت کر دینا. کیوں رائگان چلے جائیں گے؟ کہ تم نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی. اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنے سے جو بھی تم اعمال کرتے ہو، چاہے وہ نیک اور نیکی کے ساتھ مطابقت رکھتے ہی کیوں نہ ہوں، وہ ضائع ہو جاتے ہیں، ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. پھر اللہ کی اطاعت کا اصل راستہ یہ ہے، پہلے ارشاد فرمایا اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، اور پھر اب فرمایا جا رہا ہے اللہ کی اصل اطاعت کا مقصد کیا ہے. ہر ایک جگہ پہ قرآن خوبصورت رہنمائی کرتا چلا جا. فرمایا اللہ اپنے بندوں کے ساتھ براہ راست کوئی معاملہ نہیں کرتا. براہ راست وہ کوئی بات نہیں کرتا، براہ راست کوئی معاملہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے رسول کے واسطہ سے کرتا. اللہ کا براہ راست کسی بندے سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا. اللہ کے اور بندے کے درمیان واسطہ انبیاء ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں. نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے اللہ اپنے بندوں سے رابطہ کرتا ہے، ان کو درمیان میں واسطہ بناتا ہے، ان کو درمیان میں وسیلہ بناتا ہے. جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول کی اطاعت کرے صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ. آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ اللہ اور بندے کے درمیان براہ راست کوئی میسج، کوئی واسطہ اور وسیلہ نہیں ہے. بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان انبیاء، رسل یہ واسطہ اور وسیلہ ہے. وہ نبیوں کے تھرو بات کرتا ہے. وہ کسی کو کچھ دینا ہو تو بھی نبیوں کے ذریعہ سے دیتا ہے، کسی سے کچھ چھیننا ہو تو بھی نبیوں کی حکم عدولی پہ چھینتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں، جس قوم سے بھی اللہ نے کوئی نعمت چھینی اس قوم نے نبیوں کی نافرمانی کی تو اللہ نے چھین لی. اللہ کی نافرمانی تو وہ کر ہی نہیں رہے تھے، چونکہ میسج اور پیغام تو نبیوں کے راستے سے آ رہا تھا، براہ راست تو ان کو اللہ پیغام دے ہی نہیں رہا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ انعام اگر پانا چاہتے ہو تم کچھ اللہ سے تو بھی نبیوں کے وسیلہ سے پاؤ گے، اور اگر انعام چھیننا چاہتا ہے تو تم سے اللہ تعالیٰ تو بھی نبیوں کی ناراضگی سے چھینے. دے گا کچھ اللہ آپ کو تو بھی نبیوں کے وسیلہ سے دے گا، لے گا کچھ آپ سے اللہ تو بھی نبیوں کی ناراضگی سے لے گا. یہ قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیوں؟ کہ ید اللہ فوق ایدیہم، نبی کی زبان سے خود خدا بول رہا ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ سے خود خدا پکڑ رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نبی کچھ کہے وہ خدا کا کہا ہوا ہوتا ہے، نبی کچھ دے وہ خدا کا دیا ہوا ہوتا ہے، نبی کسی سے کچھ چھینے وہ خدا کا چھینا ہوا ہوتا. آپ نے دیکھا نبی کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. قرآن میں ایک جگہ پہ بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ کی اطاعت ہی نبی کی اطاعت ہے، نہیں. پورے قرآن میں ایک جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت ہی نبی کی اطاعت ہے، بلکہ قرآن مقدس میں بار بار یہ فرمایا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو یعنی اس کی بات مانو، ورسول اور اس کے رسول کی بات. وہ خود تو بات کوئی کہہ ہی نہیں رہا، وہ کہہ ہی نبیوں کے راستے سے رہا ہے. اس نے خود تو کوئی بات کہی نہیں،
وہ کیا ہی فرما ہی جو کچھ رہا ہے